وہ دل ہی اجڑ جائے، وہ قلب ہی مٹ جائے جس میں رخ احمد کی تصویر نہ ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر شعبے کے اندر، ہر گوشے کے اندر اپنی سیرت چھوڑی ہے۔ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں چھوڑی ہے جہاں حضور کی سیرت ہمیں معلوم نہ ہو۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم سیرت سے کوسوں دور ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی بدگمانی کا شکار ہیں۔ کچھ نے مجھ سے سوال بھی کیا، حالانکہ میری اس میں کوئی کوشش نہیں ہے، ہمارے ان علماء کی کوشش ہے۔ ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ جی اور مولوی بھی کاروبار کر دیں۔ جی کیا کاروبار ہے؟ جی اتنے سارے جناب اللہ نہ سن پوزیشن چند دینے انتا اس پہ شرکا بہت زیادہ ہونے، اس کا مطلب ہے کوئی مال شال بن رہا اسی۔ واللہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ان علماء کرام کو 5-5 ہزار روپے اپنی طرف سے دینے پڑے، اور یہ دیں گے۔ کبھی کسی نے اظہار کیا ہے؟ اور ہم اس کو چٹی نہیں کہتے، یہ چٹی نہیں ہے، الحمدللہ یہ دین پہ لگا ہے۔ جن بچوں نے پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے پڑھنے کے اندر، ان کے عمل کے اندر، علم کے اندر ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا، ہمارا یہ مقصد ہے۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا بڑا احسان و کرم کہ جس اللہ پاک نے مجھے آپ حضرات کو ایک عظیم نسبت کے ساتھ اپنے پاک گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو محض اپنے فضل و کرم سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں پیدا فرمایا۔ یہ جو مجلس ہے، اس کا عظیم عنوان ہے، اور ایک عظیم شخصیت، فخر کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی تعریف اور جن کی ثناخوانی ساری دنیا کرے، لیکن پھر بھی صحیح معنوں میں آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ سیرت کا جلسہ ہے، سیرت کی مجلس ہے، اور اکثر و بیشتر ایسی مجالس کے اندر یہ باتیں سننے اور کہنے کو ملتی ہیں کہ فلاں صاحب آئیں گے، سیرت پر روشنی ڈالیں گے، لیکن میرے بزرگ اور بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ سیرت خود ایک روشنی ہے، اور اس سیرت سے سارا عالم منور ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان یہ ایسا عنوان ہے کہ جس عنوان پر 1400 سال سے حضرات علماء کرام اس سیرت کو بیان کر رہے ہیں، اس موضوع کو بیان کر رہے ہیں، اور قیامت تک اس موضوع کو بیان کرتے رہیں گے، اور آپ حضرات سنتے رہیں گے۔ لیکن لکھا ہے علماء کرام نے کہ یہ ایک ایسا وسیع عنوان ہے، ایسا وسیع موضوع ہے کہ اسے مکمل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حیات بھی پاک تھی، آپ کی وفات بھی پاک ہے، اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان اتنا گہرا اور اتنا وسیع ہے کہ ایک انسان اس مختصر وقت میں کیا کہے گا۔
کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ سیرت کے عنوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرے انسان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرخوارگی کے زمانے کو بیان کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کو بیان کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی یا مدنی زندگی کو بیان کیا جائے، کس پہلو کو بیان کیا جائے، یہ انسان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی سمجھے آپ حضرات کہ جیسے کسی آدمی کو خوشبوؤں کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ محبت ہو، عشق ہو، اور وہ ایسے چمن کے اندر داخل ہو جائے جس چمن کے اندر طرح طرح کے پھول ہوں، ہزاروں قسم کے پھول ہوں، ہزاروں قسم کی خوشبوئیں ہوں، اور ہزاروں قسم کے رنگ ہوں۔ اب اس آدمی کے لیے بڑا امتحان ہے، بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے کہ اب کس پھول کا انتخاب کرے گا، کس خوشبو کو چنے گا۔ میرے بزرگ اور بھائیو، یہی حال ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کس پہلو کو بیان کیا جائے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بوڑھوں کے لیے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عورتوں کے لیے بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دوستوں کے لیے ہے، دشمنوں کے لیے ہے، اپنے اور غیروں کے لیے ہے، غلاموں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت چھوڑی ہے۔ اب اس مختصر وقت میں مختصر باتیں، بکھری بکھری باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اس کے بعد ہماری ایک بڑی جماعت ہے حضرات علماء کرام کی، مفتیان کرام کی، وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے علم کی روشنی میں مفصل انداز میں بات کریں گے۔ میرے بھائیو، آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ہر مسلمان وابستہ ہے، ہر مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، وہ دل ہی اجڑ جائے، وہ قلب ہی مٹ جائے، جس میں رخ احمد کی تصویر نہ ہو۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہر مسلمان وابستہ ہے، اور ہر مسلمان کو محبت، اور اسی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر سال بھر میں کتنے پروگرام چلتے ہیں سیرت کے عنوان پر، بے شمار مجالس منعقد ہوتی ہیں، اور ان مجالس کے اندر مسلمان بیٹھ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو سنتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ محسن انسانیت ہے، محسن کائنات ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت پر جتنے بھی احسانات فرمائے ہیں، سیرت کے اندر ان احسانات کو بیان کیا جاتا ہے، اور کروڑوں خربوں کے اعتبار سے مسلمان پوری دنیا کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کو سنتے۔ محسن انسانیت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات پوری انسانیت پر ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بچوں کے لیے بھی ہے،
اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بچہ بیمار ہے، آپ اسے دم فرما دیجئے اور آپ اس کے لیے دعا بھی فرما دیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ بچہ کتنا خوش قسمت ہوگا، کتنا باسعادت بچہ ہوگا۔ حالانکہ شیرخوار بچہ ہے، ابھی ناسمجھ ہے، لیکن آقا دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ہے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ قربان جائیے، ابھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی تھی کہ اس بچے کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ اس بچے کی ماں گھبرا جاتی ہے، عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے، مجھے بہت تکلیف ہو گئی، بچے کو جلدی جلدی واپس دے دیجیے۔ قربان جائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں نہیں، اس کو پیشاب کرنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پیشاب رک جائے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے بچوں کے متعلق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس قدر شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر، جس کو ہم مسجد نبوی کہتے ہیں، اس میں بچے شور مچا رہے تھے۔ ایک صحابی آئے، ان بچوں کو ڈانٹنے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا کہ ان بچوں کو مت ڈانٹو، انہیں مت دھمکاؤ، اس لیے کہ یہ بچے جو ہیں یہ مسجد کے کبوتر ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی آدمی کے دل کے اندر ان بچوں کے لیے شفقت نہیں ہے، ان بچوں کے لیے جس دل کے اندر رحم نہیں ہے، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی پر رحمت کا دروازہ بند ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ جنت کے باغوں کے پھول ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بے پناہ محبت فرماتے تھے، بہت پیار فرماتے تھے۔ اپنے نواسے حضرت امام حسین کے ساتھ بہت پیار فرماتے، اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ناک مبارک ناک ان کی گردن کے ساتھ اس طرح لگا لیتے کہ دوسرا دیکھنے والا یہ محسوس کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سونگھ رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ اس قدر محبت تھی۔ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو قربان جائیے، حضور نے فرمایا، میرے صحابہ، میں بھی انسان ہوں، میرے دل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم اور شفقت کا مادہ رکھا ہے۔ یہ سیرت تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں کے متعلق۔ ایک مرتبہ حضور نے دیکھا، بچے ہوتے ہیں، ایک بچے کو دیکھا کہ کھجور کے درخت پر پتھر مار رہا ہے، ڈھیلے مار رہا ہے۔ حضور نے اسے پکڑا، اپنے پاس بلایا، فرمایا، بچے اس طرح کی حرکت مت کرو، کھجور کے درخت پر اس طرح سے پتھر مت مارو، ممکن ہے کسی کے سر میں لگ جائے آپ کا پتھر، کسی کے جسم پہ لگ جائے اور نقصان ہو، لہذا جو کھجوریں نیچے پڑی ہوئی ہیں انہیں کھا لو۔ اس موقع پر ایک یہودی دیکھ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو۔ وہ یہودی آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بچے کے ساتھ اتنا پیار فرما رہے ہیں، اتنی شفقت کا معاملہ ہے، میرے گھر میں تو 10 بچے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں تو ان کے ساتھ اتنا پیار نہیں کرتا۔ تو قربان جائیے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا ہے، رحم کا مادہ نکال دیا ہے، تو میں کیا کروں؟ میرے بزرگ اور بھائیوں، بچوں کے ساتھ پیار کرنا، بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے، چھوٹی سنت نہیں ہے، بہت بڑی سنت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حضور کی سیرت بچوں کے لیے بھی ہے، اور فرمایا کہ حضور نے اپنی سیرت عورتوں کے لیے بھی چھوڑی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عورتیں ہی سارے شکوہ شکایات وہ کرتی ہیں، اور ان کے اندر بہت زیادہ قصور ہیں، ساری کی ساری خامیاں عورتوں کے اندر ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی ایسے حالات، ایسے واقعات پیش آئے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بھی اپنی سیرت چھوڑی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ امہات المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھے، وہاں سے شہد کھایا، شہد کھانے کے بعد دوسری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ عورتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جان بوجھ کر فرمایا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دہن مبارک سے مغفر کی بو آ رہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا دل رکھنے کے لیے فرمایا کہ عائشہ، واللہ، خدا کی قسم، میں اب کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ تمہیں ناپسند ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم فرمائی، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، آپ اسے اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے؟ اس کے بعد فوراً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھایا اور قسم کا کفارہ ادا کیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ایسا تھا کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بات پہ ناراض ہو جاتے تو ناراضگی اس طرح سے ہوتی تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کر معلوم کر لیا کرتے تھے کہ حضور ناراض ہیں، ورنہ حضور کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فحش کلمہ نہیں نکلا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکلی حضور کی زبان مبارک سے جو دوسرے کو تکلیف پہنچانے والی۔ میرے بھائیوں، یہ سیرت کا جلسہ ہے، سیرت کا پروگرام ہے، ہم نے سیرت کے ہر پہلو کو دیکھنا ہے۔ یہ سیرت صرف پڑھنے کے لیے، سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سیرت کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا ہے۔ ہم سوچیں، ہم غور کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم معمولی باتوں پر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری زبان بے قابو ہو جاتی ہے، ہمارا دماغ بے قابو ہو جاتا ہے، ہمارے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہماری زبان سے گالیاں شروع ہو جاتی۔ یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہیں۔ ہم اسی نبی کے امتی ہیں، اسی نبی کے نام لیوا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم ماننے والے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک یہودی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم سب جانتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مہمان نواز تھے، اور حضور نے فرمایا کہ اپنے مہمانوں کی خاطر کرو، خاطر مدارات کرو، ان کی مہمان نوازی کرو۔ یہودی آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ نکالا اور سارا کا سارا پیش کر دیا۔ اب یہودی نے کیا کیا؟ یہودی سارا کا سارا دودھ پی گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے رہے اور اسی حالت میں سو گئے۔ یہودی سو گیا بستر کے اندر،
جان بوجھ کر اس نے اس یہودی نے بستر کے اندر غلاظت کر دی، بستر ناپاک کر دیا، اور صبح ہوتے ہی اس گھر سے نکلا اور چلا گیا۔ راستے میں پہنچتا ہے، اسے خیال آیا، تدابیر ہوتی ہیں، ان تمام تدابیر کو اپنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اسے مزہ چکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اسے دکھائیں گے یہ کس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، کس کی مخالفت کرتا ہے، یہ طرز عمل کیا ہے، یہ تو حضور کی سیرت سے کوسوں دور ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں کے لیے کیسی ہے؟ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری خاطر اور دلداری فرماتے تھے کہ جب کھانا کھا رہے ہوتے اور میرے ہاتھ کے اندر ہڈی ہوتی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس ہڈی کو اپنے دست مبارک سے لے لیتے اور اسی جگہ سے چوستے جہاں سے میں نے اس کو کھایا ہوتا تھا۔ یہ سیرت تھی حضور کی عورتوں کے متعلق۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کس قدر محبت تھی، اور حضرت عائشہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر محبت تھی۔ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کھانا میں بڑے مزے سے کھایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب مہمان کھانا کھا رہے ہوتے، مہمانوں کے کھانے کے بعد برتن جب واپس آتے تو میں حضور کے برتن کو پہچان لیتی تھی کہ حضور نے کس برتن اور کس پیالے کے اندر کھانا کھایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کس طرح سے پہچان لیتی تھی کہ یہ حضور کا برتن ہے؟ فرماتی ہیں کہ وہ برتن سب سے زیادہ صاف ہوا کرتا تھا، اس لیے میں پہچان لیا کرتی تھی، اور پھر میں اس برتن کو چاٹنا شروع کرتی، اتنا چاٹتی تھی کہ میری انگلی سرخ ہو جاتی۔ میرے بھائیو، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم فیشن کے پیچھے پڑ گئے۔ ہر چیز میں فیشن ہے، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، باقی معاملات میں، بیاہ شادی میں فیشن ہی فیشن ہے۔ ہم رسم و رواج کو دیکھتے ہیں، ہم معاشرے اور سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، ہم حضور کی تعلیمات کو نہیں دیکھتے، حضور کی سنت اور سیرت کو نہیں دیکھتے، اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے اس سنت پہ عمل کر لیا تو لوگ ہمیں بیکورڈ کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ دیہاتی آدمی ہے، اس کو تمیز نہیں ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ گویا داڑھی رکھنا بدتمیزی ہے، گویا کرتا پائجامہ پہننا بدتمیزی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فلسطین کے شہر جو ہے نا، یروشلم جس کو کہتے ہیں، بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو عبیدہ، یہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین کہ یہاں برتن کو انگلی سے نہ چاٹا جائے، اس لیے کہ یہاں کی یہودی جو ہیں وہ اس بات کو عیب سمجھتے ہیں۔ تو سننے کی بات ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی غیر مسلم میرے نبی کی سنت کو حقیر سمجھتا ہے تو میں اسے خوش کرنے کے لیے اپنے نبی کی ایک سنت کو بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے جتنے بھی کام ہیں وہ سب سیرت کے برعکس ہیں، سیرت کے خلاف ہیں۔ نبی کی سیرت ہے کہ دشمن کو معاف کیا جائے، اور ہماری عادت کیا ہے؟ دشمن سے بدلہ لیا جائے، دشمن سے انتقام لیا جائے۔ حضور کی سیرت ہے کہ دوسرے کے ساتھ احسان کیا جائے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ احسان کرنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت غلاموں کے لیے بھی ہے۔ آج کے دور کے اندر جو لوگ اپنے نوکروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں،
ان کے ساتھ ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، مار رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ آپ کا یہ عمل اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غلام کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ حضور نے فرمایا، قربان جائیے، حضور نے فرمایا کہ جیسا تو پہنے ویسا اس کو پہنا، اور جیسا تو کھائے ویسا اس کو کھلا، اور جو اپنے لیے پسند کرے ویسا ہی اس کے لیے پسند کر۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو غلام نمازی ہو، نمازی غلام کو مت مارو، اس لیے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص غلام کے ساتھ احسان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر شعبے کے اندر، ہر گوشے کے اندر اپنی سیرت چھوڑی ہے۔ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں چھوڑی ہے جہاں حضور کی سیرت ہمیں معلوم نہ ہو۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمی ہے کہ ہم سیرت سے کوسوں دور ہیں۔ فرمایا کہ تجارت کرنے والوں کے لیے بھی حضور کی سیرت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بازار میں نکلے، مدینہ کے بازار میں نکلے، بارش ہو کر رکی ہوئی تھی۔ حضور نے دیکھا کہ ایک جگہ اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور سارے کا سارا سوکھا ہے، بھیگا نہیں ہے۔ حضور کو تعجب ہوا کہ بارش ہو رہی تھی، بارش ہو کر رکی ہے، لیکن یہ بھیگا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور کو شک ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس ڈھیر کے اندر داخل کر دیا، اندر دیکھا کہ وہ ڈھیر اندر سے بھیگا ہوا ہے، باہر سے خشک ہے۔ حضور نے فوراً اس دکاندار کو پکڑا اور فرمایا کہ یہ دکاندار، یہ دھوکہ ہے، اور جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آج دھوکہ دینا، آج مکاری کرنا، آج فریب دے کر مال کمانا، یہ عقل مندی سمجھا جاتا ہے۔ فلاں صاحب بڑے عقل مند ہیں جی، صبح کو نکلتے ہیں، شام تک بہت سارا کما کر لاتے ہیں، لیکن کیسے کما رہا ہے، کہاں سے کما رہا ہے، اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ایک دور وہ تھا کہ جب غیر مسلم بھی کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا، تو ہم یقین کر لیتے ہیں، یقین کر لیں گے، اور کوئی یہ کہے کہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ لیکن آج کا مسلمان سب سے زیادہ مکار، سب سے زیادہ جھوٹا، جتنے بھی فریب ہیں وہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم یہ کہتے ہیں کہ آج کا مسلمان جھوٹا ہے، لہذا اس مسلمان کے ساتھ تم کاروبار نہ کرو، تم اس مسلمان کے ساتھ تجارت نہ کرو، لین دین نہ کرو۔ میرے بھائیو، نہ معلوم ہمارے اندر کتنے عیب نکالے جاتے ہیں، ہماری کتنی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، اور کتنی برائیوں کو ہماری طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ کمزوری کس کی ہے؟ یہ ہماری اپنی کمزوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا کر دیا، حضور نے اپنی تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی، حضور نے اپنی سیرت ہمارے لیے چھوڑی، اپنی امت کے لیے۔ یہ امت کی کمزوری ہے کہ سیرت سے دور بھاگ رہی ہے، سیرت کو پسند نہیں کر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت کے ساتھ جوڑ دے۔ تو بہرحال یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، نہایت سعادت کا موقع ہے کہ ہم اس عنوان کے تحت یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرے پاس فرصت نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ عنوان بہت پیارا تھا، حضرات علماء کرام کی ایک اچھی کوشش تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس سے محروم نہ رہوں، میری بھی اس کے اندر شرکت ہو جائے۔ الحمدللہ ان کی یہی کوشش اور کاوش ہے کہ عام مسلمانوں کو، عام بچوں کو جو سیرت سے دور ہیں، جو حضور کی تعلیمات سے دور ہیں، کالجز کے اندر
سکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، اپنے نبی کا نام تک انہیں معلوم نہیں ہے. ایسے بچوں کو حضور کی سیرت کے ساتھ جوڑنا یہ ہمارا مقصد تھا. اور اس سلسلے میں ہمارے حضرات علماء کرام نے، نوجوان علماء کرام نے ایک کوشش کی، ایک محنت کی. الحمدللہ بہت سارے بچوں نے اس میں حصہ لیا، اور کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں نے الحمدللہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. ہمیں اس بات پہ بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہماری محنت جو ہے اس کے اچھے نتائج ہیں. ہمیں جو مقصود تھا الحمدللہ وہ حاصل ہو گیا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہرحال ان کی سرپرستان یہاں آئے ہوں گے، لیکن کچھ بچوں کو میں قریب سے جانتا ہوں. بہت معصوم بچے، چھوٹے بچے ہیں، کچھ چھوٹی بچیاں ہیں. انہوں نے محنت کی، الحمدللہ اس کتاب کو اچھی طرح پڑھا اور پھر اس پیپر کو نہایت احسن انداز میں حل کیا ہے. ہمیں بڑی خوشی ہے. بعض ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی بدگمانی کا شکار ہیں. کچھ نے مجھ سے سوال بھی کیا، حالانکہ میری اس میں کوئی کوشش نہیں ہے، ہمارے ان علماء کی کوشش ہے. ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ جی اور مولوی بھی کاروبار کر دیں. جی کیا کاروبار ہے؟ ہاں جی اتنے سارے جناب اللہ نہ سنو پوزیشن چند دین انت اس پہ شرکا بہت زیادہ ہونے اس مطلب میں کوئی مال شال بن رہا اس. واللہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ان علماء کرام کو 5-5 ہزار روپے اپنی طرف سے دینے پڑے، اور یہ دیں گے. کبھی کسی نے اظہار کیا ہے؟ اور ہم اس کو چٹی نہیں کہتے، یہ چٹی نہیں ہے. الحمدللہ یہ دین پہ لگا ہے. جن بچوں نے پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے پڑھنے کے اندر، ان کے عمل کے اندر، علم کے اندر ہمارا بھی حصہ ہو جائے گا. ہمارا یہ مقصد ہے. بیچارے علماء کرام، پہلے ہم سوچیں کہ ان کی تنخواہیں کتنی ہوتی، بہت قلیل. اپنی طرف سے انہوں نے بھرے، کیونکہ اس میں پورا نہیں ہوا. پوزیشنیں تھی، پھر اس میں جو ہے اس میں اماؤنٹ بڑھ گیا، پورا نہیں ہوا. تو بہرحال تینوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ 5-5 ہزار روپے، 15 ہزار روپے ان کو اپنی طرف سے بھرنے پڑ رہے ہیں. بہرحال کوئی خسارہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس محنت کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جب بھی ایسا موقع ہو میں آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ قدم قدم پر اس کام کے اندر معاون بن جائیں، سبقت حاصل کریں. اصل کام یہی ہے. اور اس محنت کے لیے، اس مقصد کے لیے اگر آپ کو کوئی پیسہ خرچ ہو جائے یا آپ کے لیے سعادت عظمی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت کے ساتھ جوڑ دے. اور جو بھی باتیں میں نے کہی یا آپ حضرات نے سنی، اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.